اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت بامقصد سعادت سے بھرپور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین کے آنے کا جلوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کے آنے کا جلوس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں لے کر دنیا میں تشریف لائے، امن و امان کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، علم کی روشنی لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اسلام کی سربلندی لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، توحید کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، کفر اور شرک کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، معبودان باطلہ کی کمر توڑ کر حق کو واضح کرنے کے لیے اور باطل کو برخاست کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی آمد کا، اپنی بعثت کا حق ادا فرما دیا۔ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ نے پورا کیا۔ وہ دور جس دور میں نبی کریم مکے میں تشریف لائے، مکے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم تشریف لائے اور آ کر بتایا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ قتل کی مانند ہے۔ اسلام میں اللہ کی نظر میں اس کی بالکل گنجائش نہیں، اور ایسا آج کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک معمولی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپس میں دو قبیلوں کے درمیان، تو 200 300 سال تک وہ لڑائی نسل بعد نسل چلتی رہتی ہے۔ حضور نے تشریف لا کر آپس میں محبت کا، پیار کا، بھائی چارے کا پیغام دیا، اور ان قبیلوں کی 300 سال کی دشمنی کو محبت سے بدل دیا۔ اب ذرا سوچو، یہاں رک کر آپ نے محبت کر دی، آپ بھی اور ہم بھی یہ سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ دشمنی، کچھ نااتفاقیاں، کچھ بےرارویاں نسلوں میں چلی آ رہی ہیں۔ دادا سے لڑائی ہو گئی تھی، لہٰذا باپ سے بھی لڑائی کری ہے، پوتے کا دور آیا اسے بھی لڑائی۔ یہ رسم ہمیں توڑی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر اللہ کا آخری پیغام سنا دیا۔ اب مسلمانوں کے معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا جواز نہیں ملتا۔ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات چیت بند نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگا سکتے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر جھوٹی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حرام و ممنوع قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں، محبت کا اظہار کریں، عشق کا اظہار کریں، اور ان کی تعلیمات کو اپنائیں، اور ان کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو روشن کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، اور ان کے آنے کا جشن اس طور پر منائیں کہ ہم ان کے آنے سے بھی خوش ہیں، اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس سے بھی خوش ہیں۔
تو انشاءاللہ ہر سال یہ جلوس ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ تم نے ایک عہد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے کہ اب تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس کو منع کر دیا ہے، اب کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس کی گرفت کی جاتی ہے، اب تم اللہ کے اور رسول کے پسندیدہ ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم دین اسلام کو مضبوطی سے تھام اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں متحد ہو کر رہو۔ اتحاد، یونٹی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے۔ بکھرے ہوئے لوگ کتنے ہی طاقتور ہوں مگر ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، متحد ہو جائیں تو 313 کمزور اور فاقہ کش اگر متحد ہو جائیں تو مکے کے کفار و مشرکین کے ہزاروں کے لشکر کو بھاری جائیں۔ اور میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ لوگوں کا ایک بار پھر کہ آپ اس جلوس میں تشریف لائے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی تحمل سے، اچھی طرح پاکیزگی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اس جلوس میں شرکت کی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ضلع پرشاسن کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے۔ اور ویسے تو جلوس میں کوئی خاص ضرورت پڑتی نہیں کسی انتظام کی، مگر پھر بھی انتظامات کو پرشاسن کرتا ہی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر تہہ دل سے عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، بدعت کہے، شرک کہے، گناہ کہے، گمراہی کہے، مگر جلوس اسی طرح نکلتا تھا، نکلتا رہے۔ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ تو میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ایسے ہی نکلے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک و بدعت ہے، گناہ ہے۔ گواہ رہنا مسلمانوں، اگر آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات تمہارے کانوں میں آئے، امانت خبر کرتا ہوں تمہارے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو مدرسہ قابل میں آ کر بات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کے حوالے دے کر ہمیں گمراہ کرتے رہیں۔ کتابیں ہمارے پاس بھی ہے، قرآن ہمارے پاس بھی ہے، حدیث ہمارے پاس بھی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر، کونوں میں چھپ کر اس طرح کی کانا پھوسی کرنا مردوں کی بات نہیں۔ اگر اللہ نے ہجڑا نہیں بنایا ہے تو مرد کی طرح سامنے آؤ اور قرآن کو سامنے رکھو۔ قرآن سامنے رکھا جائے گا، بخاری سامنے رکھی جائے گی، سیاہ سجدہ سامنے رکھی جائے گی، اور پھر بات ہوگی کہ جلوس بدعت ہے کہ نیک کام ہے۔ مسلمانوں، کسی کی اس طرح کی بے وقوفی کی باتیں سن کر نا امید نہ ہو جایا کرو، تمہارا دین اتنا کمزور نہیں ہے۔ اگر یہ دین مٹنا ہوتا تو بدر کے میدان میں مٹ گیا ہوتا، اگر یہ دین مٹنا ہوتا تو کربلا کے میدان میں مٹ گیا ہوتا، مگر یہ دین بدر سے ہوتا ہوا، احد سے ہوتا ہوا، خندق و حنین سے ہوتا ہوا، کربلا سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا آپ اس کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ قرآن پڑھ کر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جلوس نکالنا بدعت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے، آپ رسول فرما رہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کے گلے سے نیچے نہیں اتر پاتے۔ تو یہ حق ہے، نیک کام ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اسی طرح نکالیں گے امن و امان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ آج کا دن تو رحمتوں کا دن ہے، آج کا دن تو بخششوں کا دن ہے، آج کا دن تو گلے لگانے کا دن ہے،
آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے. جاؤ میں نے معاف کیا. نعرہ تکبیر